الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مشرکین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ مشرکین، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو یہ کہتے کہ یہ جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے انہیں سناتے ہیں یہ ایک محض قصہ اور کہانیاں ہیں۔ تو میں اپنے اس آیت سے تھوڑا ہٹ کر آج کے معاشرے کی طرف آتا ہوں۔ آج بھی ہم دیکھیں ہمارے کو لوگ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، خیر خواہی کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ یہ قرآن مشرکین پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ یہ مشرکین جو مکہ سے مشرکین تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بس قصہ کہانی ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر بھی آج کا مسلمان اس قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ بس یہی سمجھتا ہے یہ ملا کی بات ہے، ملا تک محدود رہے گی۔ ہم اس بات کو اپنے اندر لائیں۔ آج قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آج دیکھو ہم بلندیوں پر ہیں یا نیچے ہیں؟ آج ہم ذلیل ہیں کس وجہ سے؟ قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ قومیں جب قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں تو ذلیل اور رسوا ہوتی ہیں، ذلت کی زندگی گزارتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے اتنی بڑی عزتیں دیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ، وہ اپنی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ماں کو تنگ کر رہا تھا تو ماں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ تو دیکھیں جب انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق رکھا آج اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی عزتیں دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن والا کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا، قرآن والا کبھی بھی ذلت والی زندگی نہیں گزارے گا۔ قرآن کو جو اپناتا ہے وہ کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آج میں اپنے آپ کا محاسبہ کروں کہ صبح سے میں پورے دن کے اندر میں نے آج کتنی تلاوت کی قرآن کی۔ واللہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ دور تک تعلق نہیں ہے۔ قرآن پہلے لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے، ابھی تلاوتیں آ گئی ہیں، ہر طرح سے بندہ آرام سے قرآن سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن آج قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین مشرکین کی مثال بیان کر رہا ہے، فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، جب ان پر قرآن کی تلاوتیں کی جاتی یہ کہتے ہم نے سن لیا، یہ وہی باتیں ہیں مثل هذا جو پہلے کرتے تھے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ محض قصہ اور کہانیاں ہیں۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے، لیکن آج کے معاشرے کے اندر یہ الفاظ مسلمان کہتے ہیں کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کر دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا۔ اس جو دعا کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے وہ اس قرآن کے ذریعے میرے دل کو کھول دے، نور سے بھر دے، ہدایت سے بھر دے، تو اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔